السلام علیکم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عشق و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیث نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث اور اقوال تبعین سے ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ جو ہے ارمی جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوگی۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دریا فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے مجوس سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ 3 ہی اثار رات مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ اور اب یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ جتنے میں شور آئے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد ہی واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی محصور ہو جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نماز فجر کی اقامت ہوگی اور مسلمانوں کی امیر امام مہدی رضی تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، تو اس وقت امام مہدی رضی تعالیٰ عنہ ہی نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سان سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لط کے پاس اس کی پیٹھ پیچھے نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔